باب نمبر 12 سنت نبوی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ فصل نمبر 1 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 800 متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی سو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی سو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ حدیث نمبر 801 متفق علیہ روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا، وحی الہی کی امانت آسمان سے لوگوں کے دلوں کی تہ میں نازل فرمائی گئی، اور قرآن کریم نازل ہوا سو انہوں نے قرآن کریم پڑھا اور سنت سیکھی۔ حدیث نمبر 802 صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حدیث نمبر 803 صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ کچھ فرشتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراحت فرما رہے تھے، تو ان میں سے ایک نے کہا، یہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ دوسرے نے کہا، ان کی آنکھ سوتی ہے مگر دل بیدار رہتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، حقیقی گھر جنت ہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کی طرف بلانے والے ہیں۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے اور برے لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں۔ حدیث نمبر 804 موطا امام مالک میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ حدیث نمبر 805 المستدرک حاکم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے خطاب فرمایا اور فرمایا، اے لوگو، یقیناً میں تمہارے درمیان ایسی شے چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ حدیث نمبر 806 سنن ترمذی میں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ہمیں نہایت فصیح و بلیغ واعظ فرمایا، جس سے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور دل کانپنے لگے۔ ایک شخص نے کہا، یہ تو الوداع ہونے والے شخص کے واعظ جیسا خطاب ہے، یا رسول اللہ، آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں پرہیزگاری اور سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ تمہارا حاکم حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلاف دیکھے گا۔ خبردار، شریعت کے خلاف نئی باتوں سے بچنا، کیونکہ یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو یہ زمانہ پائے تو وہ میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑے۔ تم لوگ میری سنت کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، یعنی اس پر سختی سے کار بند رہنا۔ حدیث نمبر 807 صحیح بخاری میں حضرت ابن عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ 3 چیزیں میں اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہوں۔ ایک یہ، وہ اس سنت کو سیکھیں
اور اس کے متعلق سوال کریں، دوسرا قرآن کریم کہ اسے سمجھیں اور اس کے متعلق پوچھیں، تیسرا یہ کہ بھلائی کے سوا لوگوں سے کنارہ کش رہیں۔ حدیث نمبر 808 امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کو اس وقت مضبوطی سے تھامے رکھنے والے کے لیے جبکہ میری امت فساد میں مبتلا ہو گئی شہید کے برابر ثواب ہے۔ اور امام ابو نعیم کی روایت میں ہے کہ حضرت ابن فارس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ حدیث نمبر 809 امام دیلمی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس میری طرف منسوب شدہ مختلف احادیث پہنچیں گی، سو جو تمہارے پاس قرآن پاک اور میری سنت کے موافق پہنچے تو جان لو کہ وہ میری طرف سے ہی ہے، اور جو تمہارے پاس قرآن پاک اور میری سنت سے متصادم قول پہنچے تو جان لو کہ وہ میری طرف سے نہیں ہے۔ باب نمبر 12 فصل نمبر 2 بری بدعت سے بچتے رہنے کا بیان۔ حدیث نمبر 810 اور حدیث نمبر 811 متفق علیہ روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں نہ ہو تو وہ رد ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، جو کوئی ایسا کام کرے جس کے متعلق ہمارا حکم نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ حدیث نمبر 812 صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہوتی اور جلال زیادہ ہو جاتا، اور یوں لگتا جیسے آپ کسی ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہوں جو صبح و شام میں حملہ کرنے والا ہو، اور فرماتے، میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملاتے اور حمد و ثنا کے بعد فرماتے، یاد رکھو بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور بہترین سیرت محمد مصطفیٰ کی سیرت ہے، اور بدترین کام عبادت کے نئے طریقے نکالنا ہے، اور عبادت کا ہر نیا طریقہ گمراہی ہے۔ پھر فرماتے، ہر مومن کی جان پر تصرف کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں، جس شخص نے مال چھوڑا وہ اس کے وارثوں کا ہے، اور جس نے قرض یا اہل و عیال کو چھوڑا وہ میرے ذمہ ہے۔ حدیث نمبر 813 متفق علیہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم بروز حشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں حاضر کیے جاؤ گے کہ برہنہ پا، ننگے جسم اور بغیر ختنے کے ہوگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی بار پیدا کیا تھا، ہم اس کے ختم ہو جانے کے بعد اسی عمل تخلیق کو دہرائیں گے۔ یہ وعدہ پورا کرنا ہم نے لازم کر لیا ہے، ہم یہ اعادہ ضرور کرنے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق میں سب سے پہلے جنہیں لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ خبردار ہو جاؤ کہ پھر میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، فرشتے انہیں جہنم کی طرف ہانکیں گے، میں عرض کروں گا، اے رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ فرمایا جائے گا، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد یہ کیا گل کھلاتے رہے؟ بس میں بھی وہی کہوں گا جو اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور میں ان کے عقائد و اعمال پر اس وقت تک خبردار رہا جب تک میں ان لوگوں میں موجود رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان کے حالات پر نگہبان تھا،
پس کہا جائے گا جوں ہی آپ ان سے جدا ہوئے تھے یہ اسی وقت مرتد ہو گئے تھے۔ حدیث نمبر 814۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بدعتی کا روزہ، نماز، حج، عمرہ، جہاد اور کوئی فرض و نفل عبادت قبول نہیں فرماتا۔ وہ اسلام سے یوں خارج ہو جاتا ہے جیسے آٹے سے بال خارج ہو جاتا ہے۔ اور امام ابن ماجہ اور امام ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت بیان کی۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے کسی بدعتی کے عمل کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے جب تک کہ وہ بدعت چھوڑ نہ دے۔ اور ایک روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی کسی بدعتی کی توبہ قبول نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اس ارتکاب بدعت سے باز نہیں آ جاتا۔ باب نمبر 12، فصل نمبر 3، بدعت حسنہ اور سنت سے اس کی اصل کے ثبوت کا بیان۔ حدیث نمبر 815۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال سے پہلے بکثرت یہ کلمات فرماتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب آپ نے یہ نئے کلمات کیوں پڑھنے شروع کر دیے جنہیں میں آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ایک علامت مقرر کر رکھی ہے، جب میں امت میں اس علامت کو دیکھتا ہوں تو سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھتا ہوں، اس صورت میں جو حکم ہے اس پر عمل کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 816۔ سنن نسائی میں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس ختم ہونے کے بعد اٹھنے لگتے تو فرماتے، اے اللہ، تیرے لیے ہی پاکی ہے اور تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں، خواہ میں نے کوئی برا عمل کیا ہے یا اپنے اوپر ظلم کیا ہے، پس تو مجھے بخش دے، یقیناً تیرے سوا کوئی بھی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے یہ نئے کلمات پڑھے ہیں؟ فرمایا، ہاں، ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور مجھ سے کہا، اے محمد مصطفیٰ، یہ الفاظ مجالس کا کفارہ ہیں۔ حدیث نمبر 817۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ مسجد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے ان لوگوں کی نماز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا، بدعت حسنہ ہے۔ حدیث نمبر 818۔ امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، حضرت عارج رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نماز چاشت کے متعلق سوال کیا جب وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے تو انہوں نے فرمایا، بدعت ہے اور بہت اچھی بدعت ہے۔ حدیث نمبر 819۔ صحیح بخاری میں حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات مسجد کی طرف نکلا تو لوگ متفرق تھے، کوئی تنہا نماز پڑھ رہا تھا اور کوئی گروہ کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے خیال میں انہیں ایک قاری کے پیچھے جمع کر دیا جائے تو اچھا ہوگا۔ پس حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سب کو جمع کر دیا گیا۔ پھر میں ایک دوسری رات کو ان کے ساتھ نکلا اور لوگ اپنے قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کتنی اچھی بدعت ہے
اور جس نماز تہجد سے یہ سوئے رہتے ہیں اس سے بہتر ہے جس کا قیام کرتے ہیں، یعنی تراویح سے۔ مراد ہے آخر رات جب لوگ رات کے پہلے پہر قیام کرتے تھے، یعنی تہجد کی نماز تراویح سے افضل ہے۔ حدیث نمبر 820 صحیح مسلم میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام میں کسی نیک کام کی بنیاد ڈالے تو اس کے لیے اس کے اپنے اعمال کا بھی ثواب ہے، اور جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی ہے، بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ اور جس نے اسلام میں کسی بری بات کی ابتدا کی تو اس پر اس کے اپنے عمل کا بھی گناہ ہے، اور جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے اس پر ان کا گناہ بھی ہے، بغیر اس کے کہ ان کے گناہ میں کچھ کمی ہو۔ حدیث نمبر 821 صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہدایت کی طرف بلایا اس کے لیے اس راستے پر چلنے والوں کی مثل ثواب ہے، اور ان کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا، اور جس نے گناہ کی دعوت دی اس کے لیے بھی اتنا گناہ ہے جتنا اس بد عملی کا مرتکب ہونے والوں پر ہے، اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 822 سنن ترمذی میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا پھر اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے اپنا ثواب بھی ہے، اور اسے عمل کرنے والوں کے برابر ثواب بھی ملے گا، جبکہ ان کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی۔ اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا پھر وہ طریقہ اپنایا گیا تو اس کے لیے اپنا گناہ بھی ہے، اور ان لوگوں کے گناہ کے برابر بھی جو اس پر عمل پیرا ہوئے، بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی ہو۔ حدیث نمبر 823 سنن ترمذی میں حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے بعد کوئی ایسی سنت زندہ کی جو مردہ ہو چکی تھی تو اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہوگا جتنا اس پر دیگر عمل کرنے والوں کے لیے، باوجود اس کے ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور جس نے گمراہی کی بدعت نکالی جسے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند نہیں کرتے تو اس پر اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس برائی کا دیگر ارتکاب کرنے والوں پر ہے، اور اس سے ان کے گناہوں کے بوجھ میں بالکل کمی نہیں آئے گی۔ حدیث نمبر 824 مسند البزار میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، جس عمل کو کوئی ایک مومن اچھا جانے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اچھا ہے، اور جس عمل کو جماعت مومنین برا جانے وہ خدا کے نزدیک بھی برا ہے۔